ہاں بالکل ہمیشہ کی طرح. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ. اس کے علاوہ جو گناہ ہم کرتے ہیں ان کی معافی کس طرح مانگی جائے. اگر ہم نے بار بار گناہ کر رہے ہیں اور ہم شرمندہ ہیں لیکن فطرتاً ہم گناہ کرتے جاتے ہیں تو اس کی معافی کیسی مانگی جائے. بیسکلی آج ہم بات کریں گے گناہوں کے کفارے کی, گناہوں کی معافی کی. اور کچھ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے, چلو یہ کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں آج اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اس کے لیے ہمارے جو مہمانان ہیں ان کا میں تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ پہلی نشست پر موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب. کریمی صاحب ویری وارم ویلکم. السلام علیکم. آج تو آپ فریش لگ رہے ہیں, لگتا ہے آپ کو روزہ نہیں لگ رہا. نہیں, آج پہلے لیکچر دے گیا. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. گناہ کبیرہ کون سے ہیں اور گناہ صغیرہ کون سے ہیں؟ دیکھیے, گناہ کبیرہ یا کبیرہ کا لفظی معنی بڑے کی بات بنتی ہے, اور یہ ایسے گناہ جس سے ایمانیات کو خطرہ ہو, انسانیت کو خطرہ ہو, اخلاقیات کو خطرہ ہو, وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوں گے. اس میں جو سب سے بڑا گناہ کبیرہ میں جو سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے کہ جس کی کسی صورت معافی نہیں ہے, وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, اس کی صفات میں, اس کی ذات میں کسی کو اس جیسا جاننا یا ماننا, یہ شرک ہے. اور شرک کا معنی بھی یہ شریک سے لفظ ہے کہ کسی کو اس کی صفات میں شریک کرنا جو اس سے ان صفات کا حامل نہیں ہے, یہ شرک آئے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کسی صورت اس کی معافی نہیں ہے. انسان کو قتل کرنا, ناحق قتل کرنا, یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے. اور مثلا اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک موقع پر 70 تعداد بتائی اور ایک موقع پر 700 تعداد بتائی. نارملی اس میں 7 گناہ کبیرہ شمار کیے جاتے ہیں کہ شرک پہلی بات ہے, قتل ہے, کسی کا ناحق مال کھانا ہے, کسی پر ناحق تہمت لگانا ہے. یہ چیزیں اس میں تہمت لگانا کبیرہ میں آئے گا کہ کسی کی بے عزتی کرنے سے, کسی کی عزت خراب کرنے سے, کہ معاشرے میں کوئی شخص صاحب عزت ہے تو اس نیت اور ارادے سے اس کی عزت پر حرف لانا, یہ حسد اس میں آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اسی میں شمار. اور ایک قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر اصرار مت کرو. کہ جو غلطی ہوئی, جو گناہ ہوا, اگر وہ صغیرہ بھی ہے اور وہ مسلسل کرتا جا رہا ہے, اس میں اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس پر مواخذے کا یا اس کے گناہ ہونے کا اس کو احساس نہیں, یا وہ سوچتا نہیں ہے اس پر, تو وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا. صحیح, ٹھیک ہو گیا. وہ مسلسل کرتا جا رہا ہے, اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے, تو وہ بھی گناہ کبیرہ میں شمار کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. کہ ایک شخص ہے مثلا جھوٹ بولنا, جھوٹ سننا, جھوٹی بات کہنا یا کرنا, یہ بھی اسی میں شامل ہے. کہ اس میں ایک یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے آگے نتائج جو ہیں وہ بہت بڑے آگے نکلتے ہیں. کہ جھوٹ بات ایک کسی نے کہی, اب ایک حکم ہے کہ جس کسی نے کوئی جھوٹی بات سنی اور اس کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیا, تو وہ بھی اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا جھوٹی بات کہنے والا. کسی کی عزت کم کرنے کے لیے, اس کے اوپر تہمت لگانا, یہ یعنی معاشرے میں خرابی پھیلانے کے لیے. یہ حسد کی بات آ جاتی ہے. اب اس میں یہ کہ قرآن مجید کے ارشاد ہے کہ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, کہ تم میں اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازا ہوا ہے اس کو بھولو مت. اور ایک اور جگہ وَلَا تَتَّمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, کہ جس تم میں سے بعض کو بعض نے اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہے تو اس کی تمنا مت کرو. اچھا جی, کہ یہ نہ کہو کہ جی میں اس جیسا ہو جاؤں. اللہ سے بھی نہیں کہہ سکتے, اللہ سے بھی نہیں مانگ سکتے, کیونکہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں. دیکھیے حسد, خواہش تو اللہ سے ہی کی جا سکتی نا. دیکھیے حسد اور رشک دو تقریباً ایک جیسی چیزیں ہیں. ایک عین شر ہے, ایک عین خیر ہے. ٹھیک ہے. حسد یہ ہے کہ یہ شے اس کے پاس کیوں ہے, اپنے پاس چاہے اس سے زیادہ بھی ہو, لیکن دوسرے کی چیز پر اپنے اندر ایک غلط فیلنگ لے کر آنا, یہ حسد ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے. جاگیردار سمجھتا ہے اس کے پاس ایک پہلی کیوں ہے. بالکل یہ اس طرح سے. پھر اور رشک یہ ہے
کہ بار الہ تو نے اسے نوازا ہے، اس کی جس بات سے تو نے خوش ہو کے نوازا مجھے بھی اس کے صدقے میں نواز۔ صحیح، یہ رشک ہے کہ اسے تو نے عطا کیا یعنی ہے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ سے خواہش کرنا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ رشک عین خیر بے شک دنیاوی چیزیں مانگ رہے ہوں، دنیاوی چیزیں مانگ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ دنیاوی چیزیں بھی اسی نے ہی عطا کرنی ہے۔ صحیح ہو گیا، اور اس میں پھر ایک اور جو بات آتی ہے کہ دو معاملے ہیں، ایک ہے اصرار اور ایک ہے تکرار جی گناہ صغیرہ میں۔ جو تکرار کرے گا اس کے لیے معافی ہے۔ تکرار یہ ہے کہ کسی سے غلطی ہوئی، اس نے معافی مانگی اپنے اللہ کی بارگاہ میں، استغفار کیا، بخشش طلب کی، دوبارہ پھر گناہ ہو گیا، صحیح ہو گیا، پھر اس سے معافی مانگی، ٹھیک ہے، پھر گناہ ہو گیا، پھر معافی مانگی، ٹھیک ہے، وہ مانگتا رہا۔ یہ تکرار ہے، تکرار کی معافی ہے۔ صحیح، اصرار جس طرح میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اپنے فعل پر ندامت نہ ہونا، نادم نہ ہونا، اس کو گناہ نہ جاننا، صحیح ہو اس کو غلطی نہ ماننا، یہ چیز جو ہے یہ اصرار میں آئے گی۔ حبیب ٹھیک صاحب ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ناحق قتل کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، غیرت کے نام پہ جو قتل کیا جاتا ہے اس کو آپ کس کیٹیگری میں فال اس کے ساتھ کریں گے؟ خودکشی اور بھی اس ایڈ کے کر لیں، ساتھ ہی خودکشی ایڈ کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ کسی نے غلط کیا، ہمارے کسی اپنے کو کسی نے مار دیا، ہم اس کو ان ریٹرن مار دیں یا ہم قانون کے پاس جائیں؟ دیکھیے اس میں جو تو غیرت والی بات ہے اس میں بہت بحثیں ہوئی ہیں۔ قانون ہاتھ میں لینا، نہیں آنر کلنگ تو ہے ہی نہیں اسلام میں، کہ ہے؟ نہ اچھا ٹھیک آنر ہے، کلنگ یعنی قانون ہاتھ میں لینا، یہ اس پر ایک جرم لاگو ہو جائے گا، صحیح، وہ مجرم ہوگا ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے۔ اور دوسری کیا بات فرمائی تھی آپ نے؟ ایک تو یہ آنر ایک تو میں نے کلنگ، کہا آنر کلنگ، سیکنڈلی میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی قتل کیا ہے ہمارے کسی پیارے کو، ہم ان ریٹرن پولیس اگر کے ہمیں پاس اس طرح نہ سے جائیں بدلہ اور نہیں ہم مل رہا ان قانون کو سے، جا کے جی خود قتل کر دیں۔ دیکھیے اگر یہ اصول معاشرے میں ہم یہ لاگو کریں تو معاشرے میں انارکی پھیلے گی، جی کیاس آئے گا۔ ٹھیک ہے، قانون اسی لیے ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس جرم کے مداوع کے لیے ٹھیک ہو گیا، قانون کی مدد دی صحیح، جائے۔ ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری عدالتیں، ہمارے جیلیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ اگر سارا وہ بے عمل ہو گئے تو پھر اس پر بالکل۔ بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ مجھے آگے بھی اس معاملے پر بات کرنی ہے، کیونکہ ایک تو گانے سننے کا جو معاملہ ہے وہ متواتر ہم سنتے چلے جاتے ہیں، تو وہ پہلے تو گناہ شاید صغیرہ ہو تو بعد میں وہ کبیرہ ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ لگاتار آپ کرتے چلے جاتے ہیں، اور سگریٹ کی ایسی لت ہے کہ پیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو پہلے یہ تو بتا دیجیے کہ سگریٹ پینا گناہ ہے نہیں ہے، اور اگر پیتے چلے جا رہے ہیں تو کیا یہ بھی گناہ کبیرہ بن جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، صدق اللہ العظیم۔ میں چاہوں گا کہ میں سب سے پہلے آپ کے اس کوسچن کا جواب دینے سے پہلے ہم یہ جانیں کہ گناہ ہوتا کیا ہے، اس کو پہلے ہم ڈیفائن تو کر لیں، پھر اس کو ڈیفائن کرنے کے بعد ہم ان کی ڈومینز تو دیکھیں کہ کس گناہ کو کس درجے میں رکھا گیا، اس کی دنیاوی سزا کیا ہے اور اس کی اخروی سزا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک ہم اس کو واضح نہیں کریں گے تو ہم اس وقت تک اس بحث میں الجھے ہی رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے کس ڈومین میں جانا ہے اور ہم نے کس گناہ پر کیسے بحث کرنی ہے۔ صحیح، ٹھیک، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کیا ہے۔ گناہ مخالفت وحی کو کہتے ہیں۔ وحی مطلوب ہو تو رب کا قرآن بنتا ہے، وحی غیر مطلوب ہو تو رسول اللہ کی حدیث بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں یعنی قرآن اور حدیث کی جو مخالفت ہے اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ اب گناہ کئی انداز میں کئی چیزیں بندے پر ثابت کر دیتا ہے۔ اسوہ حسنہ اس میں آتا ہے، اسوہ حسنہ بھی اس میں ہوگا نا، کیونکہ ظاہر نماز پڑھنے کا طریقہ تو بالکل اسوہ حسنہ سے ہم سیکھتے ہیں نہ حدیث میں ہے نہ وحی میں میں نے اس آیا لیے کہہ دیا نہیں، وہی حدیث بھی وہی ہے، یہی تو پرابلم ہم سمجھتے ہیں۔ نہیں، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اسوہ حسنہ کا آپ نے نام نہیں لیا جی تو اس کے ساتھ بھی کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن اداؤں کو اپنایا ٹھیک ان کا اپنانا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ملزوم ہے، اس کی مخالفت بھی اگر ہم کریں پھر اس کے پھر درجے ہو جائیں گے کہ وہ درجہ فرض کا ہے تو پھر ظاہری بات ہے مخالفت ہے وہی، وہ تو اگر بندہ انکار کرے تو دار اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا اگر ایک بندہ ایسی بات پر۔ اب جو گناہ ہیں کچھ وہ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے حد لازم کر دی، اس میں دو کنڈیشنز ہیں کہ آپ گناہ کریں گے تو آپ کو یہ کفارہ بھی دینا پڑے گا اور آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔
اور کچھ میں دنیاوی کفارے رکھے گئے, کچھ میں اخروی معاملہ رکھا گیا. صحیح ہو گیا. مثال کے طور پہ ایک بندہ کوئی منت مانتا ہے, ٹھیک ہے, قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے بات نہیں کروں گا, اس نے جیسی قسم توڑی وہ گناہ کا حانث ہو گیا. اب اس پر لازم ہو گیا کہ وہ کفارہ دے, غلام آزاد کرے, 3 یا روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے یا کھانا کھلائے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اللہ نے ہمیں ایک کفارے سے جوڑا ہے کہ بندے نے روزہ رکھا, توڑ دیا, شریعت نے کہا کہ آپ جھوٹ کا 60 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلائیں یا 60 روزے مسلسل رکھیں, مسلسل, ٹھیک ہے نا. زہار کیا کسی نے, 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, ایسی صورت میں وہ غلام آزاد کرے, 60 روزے رکھے مسلسل یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب یہ ہے کہ جو اس نے گناہ کیا اس کا گناہ دنیاوی اعتبار سے وبال دور ہوا, اخروی معاملہ پھر بھی باقی ہے. یعنی جو بندہ روزے توڑ رہا ہے, توڑنے کے بعد اگر وہ کفارہ دے رہا ہے, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے, اس کے بعد انہیں روزے کی قضا بھی کرنی ہے, اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے, اس نے توبہ بھی کر لی, توبہ بھی کرنی ہے اور اللہ سے معافی. اور یہ جو دنیاوی معاملہ بتایا گیا اس کو بھی پورا کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شریعت نے کچھ حدود بتائی ہیں, ٹھیک ہو گیا. ان حدود کے اندر اگر آپ کسی پہ تہمت لگاتے ہیں, شریعت کہتی ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. تو میڈیا تو یہی کرتا ہے, حد قذف لگے گی. نہیں, میڈیا تو یہی کرتا ہے. اگر میڈیا کیا کرے؟ دیکھیں میں ایک عرض کروں, تورف الرجال للحق للحق بالرجال, حق لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا, بندے حق سے پہچانے جاتے ہیں. کہ اگر آپ کہیں گے ایک جگہ شر زیادہ ہو گیا ہے تو میڈیا میں آنے کی وجہ سے کیا وہ حلال ہو گیا ہے؟ ایسے نہیں ہم کر سکتے. اس پر آتا ہوں مجھے بات کو تو علی کریمی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ جھوٹ پر ہی بات چل رہی ہے, تو جھوٹے تو ڈرامے بھی ہوتے ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں, بچے اسے دیکھتے ہیں, ہم میڈیا کا حصہ, اگر میں خود میڈیا کا حصہ ہوں تو ظاہر اپنا احتساب بھی ایک ہونا چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں بھی تجسس پیدا کرنا بھی تو ظاہر ہے کسی شخصیت کے معاملے پر یہ میڈیا کا رول ہوتا ہے, اس معاملے پر یا شک کی بنیاد پہ بات کی جاتی ہے. تو اس سارے معاملے پہ آپ میڈیا کو کہاں پر رکھیں گے؟ پیش کوئی کر دی جاتی ہے. جی بالکل. دیکھیں جہاں تک تو بات ہے کہ کسی کی ذات پر کرٹیسائز کرنا, میڈیا بیٹھ کے جھوٹ کا پلندہ بنا کے کسی کو کرٹیسائز کر رہا ہے تو یہ گناہگار ہے, انتہائی سخت گناہ ہے اس پر, اس لیے کہ تہمت لگائی جا رہی ہے, اور تہمت لگانے پر حد قذف ہے, باقاعدہ طور پر 80 کوڑے مارے جاتے ہیں. صحیح. جہاں تک بات ہے کہ چونکہ جھوٹ ہمارے آرٹیکل 62 میں صادق اور امین کا جو معاملہ چلا وہ اسی وقت بنیاد پر تھا کہ اگر آپ سچے نہیں ہیں تو آپ الیکشن لڑنے کے بھی جو ہے نا لائق نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کے اندر جھوٹ کا پلندہ موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو آئین ہے وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بندے کا صادق اور امین ہونا ضروری ہے, تو ہی وہ لوگوں کا صحیح نمائندہ منتخب ہو کر ان کی خدمت کر سکتا ہے. دو باتیں. تیسری بات آپ نے کہا جی مختلف ڈرامے بنتے ہیں, اس میں کئی دیکھیں مثال کے طور پہ ہسٹوریکل جیسے ڈرامے ہوتے ہیں, اس میں تو ہمیں اپنی تاریخ سے واقف کرنا ہوتا ہے, یا کوئی ایسا گھر کا ماحول آج کل کے گھر کا ماحول دکھایا جاتا ہے, ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے, گھروں کے ماحول ہیں, شریکوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں, وہ تو ہمیں عصر حاضر کے تناظر میں اپنے سوشل ایکٹیویٹیز کو بیسٹ کرنے اور بہتر کرنے کے لیے مواقع بتائے جاتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کا ماحول اچھا کر لیں. یہ چیزیں ہمیں معاشرے میں نقصان دے سکتی ہیں, ہم اس کے کہتے ہیں یہ نصیحت والے یعنی یہ ڈرامہ کرنا یا ڈرامے کا حصہ ہونا جائز ہے اس انداز میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر ایک بندے کی ذات کو آپ کرٹیسائز کرنے کے لیے, اس کی ذات کو ہدف تنقید بنانے کے لیے, اس کو معاشرے میں سارے معاشرے میں بدنام کرنے کے لیے آپ ڈرامہ بنا رہے ہیں, مووی بنا رہے ہیں, جس سے آپ کسی کی ذات کو انسلٹ پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ نے اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کے یہ بنایا ہے, تو پھر آپ گناہگار ہیں. یعنی کہ آپ نے کہا جو ہمارے پروگرامز میں کارٹونز بنا دیے جاتے ہیں سیاستدانوں کو, وہ نہیں بنانے چاہیے پھر؟ ظاہری بات ہے, کسی وہی بات ہے نا, اگر تو آپ اس کی ریئل تصویر دکھا رہے ہیں تو پھر تو اس کے اندر وہ موجود ہے, اور اگر آپ ریئل تصویر نہیں دکھا رہے, آپ اس پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں, کسی کے مثال کے طور پہ جیسے آج کل ہوتا ہے ایسی کسی پہ تہمت لگا دی ٹھیک ہو بغیر کسی ثبوت. لیکن اس حوالے سے ہمارے پاس ایک اور مفتی آئے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ایک شخص پبلک فگر ہوتا ہے تو اس پر تنقید بھی اس طرح ہی ہو سکتی ہے, لہٰذا اس پر عام آدمی والی تنقید لاگو نہیں ہوگی. اس پر میں آؤں گا آپ کے پاس, ہمارے پاس موجود ہیں نعت رسول مقبول کے لیے. جی جی جی. اس میں یہ ہے میڈیا کے حوالے سے تنقید میڈیا کا حق ہے, لیکن اس میں یہ کہ عوام کو آگاہ کرنے کے لیے ٹھیک کہ اس میں یہ اچھائیاں ہیں یہ برائیاں ہیں, فیصلہ عوام نے پھر کرنا ہے ٹھیک ہو کہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا نہیں. صحیح ہو گیا. اگر اس نیت سے کی کہ اس کی تضحیق ہو, یہ مذاق کا نشانہ بنے, اس کی عزت خراب ہو, کو استعمال نہیں کرنا چاہیے.